دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اگر آپ خود سمجھتے ہیں اور آپ کا اپنا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ یہ میدان جو ہے خطرے والا ہے، آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائیں گے، تو پھر دیکھو دور دور رہو، پھر خبردار کسی یتیم بچی کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا۔ ہاں کرنا ہی ہے تو ان کی ماؤں سے کر لو، دنیا میں اور بے شمار عورتیں ہیں ان سے کر لو۔ اور پھر دیکھو اس زمانے کا جو رواج تھا، ایک ایک شخص کے گھر میں 30 40 عورتیں موجود ہوتی تھیں، کثرت ازواج ایک موجود ہے سلسلہ، میاں 2 عورتوں سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، 4 کی حد لگا۔ دنیا میں اور خواتین موجود ہیں، ایک یہی بیچاری یتیم بچی رہ گئی ہے جس کے مال پہ تمہاری نظر ہے۔ یہ مت کرنا، ان کے قریب مت آنا، نہ ان کے مال کے قریب آنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور تم بالکل ہی گئے گزرے آدمی ہو، سمجھتے ہو کہ ایک سے زیادہ دوسری بیوی ہوئی تو آپس میں دونوں میں برابری کا سلوک نہیں کر سکو، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک عورت سے زیادہ دوسری سے نکاح مت کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اگر تمہارے پاس باندیاں اور کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہی کافی ہے، بیوی ایک سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایک صاحب میری ہمسائیگی میں تھے سعودی عرب میں، مجھے فرماتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم مشورہ تھے میں کر لوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے مثنی وثلاث ورباع۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے لیے تو نہیں لکھا ہوا، یہ تو ہمارے لیے لکھا ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ ایک بیوی جو ہے تمہاری، وہ روز تمہارا رونا آ کے روتی ہے، تم نے اس کا ناک میں دم کیا، ہم سے آیا تھا، تم نے اس کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، روز تمہارے آپس کے جھگڑے اور برتن ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے ایک بیوی سے تو تم عدل نہیں کر سکتے ہو، تو دوسری لے آئے تو اور مصیبت ہوگی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ کوئی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے مثنی وثلاث ورباع کی۔ یہ کیا وہ کہتا ہے کہ عشق کی وادی سے مصحفی، عشق کی وادی سے سنبھل کر جانا، آدمی جاتا ہے اس راہ میں اکثر مارا، یہاں سے بچ کے نکلنا، یہ خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس لیے کم سے کم حقوق اپنے اوپر لو، کم سے کم فرائض اپنے اوپر لو، ایسی کیفیت میں مت آؤ کہ جواب نہ دے پاؤ۔ اور یہ جو دوسری شادی ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ ہمارے عربوں نے خاص طور پہ اور یہاں سندھ میں اور بہاولپور کے لوگوں نے یہ قرآن کا اتنا ہی حصہ یاد کیا ہوا ہے، مثنی وثلاث ورباع۔ قرآن کا اور کوئی لفظ نہیں آتا، ان کو اتنا ضرور آتا ہے سب کو۔ بھائی یہ کھیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بھی پھر فوراً لپک کے کہتے ہیں جی کہ حضور نے بھی تو اتنی ساری شادیاں کی تھی۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں بھی میں آج عرض کروں گا کہ یہ اس کو بھی کھیل نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کر لی۔ میں امریکہ میں گیا، لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ حضور نے تو بہت سی شادیاں کی۔ میں نے کہا کتنی کی؟ جواب معلوم نہیں۔ میں نے کہا کب کی؟
جواب معلوم نہیں. کتنی عمر کی خواتین سے کہیں؟ جواب معلوم نہیں. میں نے بس اتنا ہی سن رکھا ہے کہ بہت سی شادیاں کی. عزیزان گرامی، یہ بات تفسیر کا حصہ تو نہیں ہے لیکن میں بتائے دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ سوال بھی ذہن سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی اور ان کی 40 برس عمر تھی، اور ان کے 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے. حضور ان کے تیسرے خاوند تھے، اور 25 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نباہ کیا، 50 برس کی عمر تک، جبکہ بیوی کی عمر 65 برس تھی، ان کی عمر 50 برس تھی. دوسری شادی کا خیال نہیں آیا. سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں. اس کے بعد آپ نے 51 برس کی عمر میں، 50-51 برس کی عمر میں سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جن کی عمر حضور سے 5 سال زیادہ تھی. حضور 51 برس کے تھے اور وہ لڑکی 56 برس کی تھی. لڑکیوں سے شادیاں کی. 4 سال تک ان کے ساتھ نبھایا، 54 برس تک ایک عورت کے ساتھ. 54 برس کی عمر میں ایک اور تنہا خاتون، تنہا ایک ہی خاتون جو کہ کنواری ہیں، ان سے آپ کی شادی ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کی عمر 54 برس تھی. اس وقت 2 بیویاں حضور کے گھر میں آ گئیں 54 برس کی عمر میں. ایک وہ خاتون جس کی عمر 59 برس ہے، ایک وہ خاتون جن کی عمر اس وقت 18 برس ہے، بعض کے نزدیک 14 ہے، بعض کے نزدیک کسی نے 12 بھی لکھی ہے. سعودی عرب میں 9 برس کی عمر میں خواتین لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، بالغ ہوتی ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ حفصہ سے ہوتی ہے، جبکہ حضور کی عمر 55 برس ہے، اور سیدہ حفصہ بھی کنواری نہیں تھی. سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک فوت ہو جاتی ہیں یا حضور سے الگ ہو جاتی ہیں. ان کی عمر جب 60 کے قریب پڑتی ہے تو وہ اپنا حق کے زوجیت جو ہے سیدہ عائشہ کو دے دیتی ہیں. حضور سے وہ ایک اس لحاظ سے زوجیت کے حقوق کے لحاظ سے کنارہ کش ہو جاتی ہیں. 56 برس کی عمر میں حضور کی شادی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، اور اس موقع پہ یوں سمجھ لیں کہ حضور کے گھر میں اب 3 بیویاں ہو گئیں 56 برس کی عمر میں. 58 برس کی عمر میں زینب بنت جہش سے ہوتی ہے، اور اس دوران میں زینب بنت خزیمہ جو ہے 18 ماہ حضور کے ساتھ رہنے کے بعد وفات پا جاتی ہیں. تو 58 برس کی عمر میں حضور کے گھر میں 4 بیویاں ہیں. ایک ان میں کنواری ہے اور باقی جو ہیں 3 ان کی عمر حضور سے 2 کی عمر حضور سے زیادہ ہے، 1 کی عمر حضور سے کم ہے. 59 برس کی عمر میں آپ کی شادی سیدہ جویریہ سے ہوتی ہے. اسی سال سیدہ صفیہ سے ہوتی ہے. 60 برس کی عمر میں سیدہ میمونہ سے ہوتی ہے. اور یہ بقیہ جتنی شادیاں ہیں یہ آخری 2-3 برس میں ہوتی ہیں. اور ان شادیوں کی اگر مصلحتیں آپ کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اچھا، مثلا ام حبیبہ سے ہوئی ہے 59 برس کی عمر میں. ام حبیبہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو مد مقابل سپہ سالار ہے. کہ خاوند فوت ہو گئے تو نجاشی نے
شاہ حبشہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا رشتہ حضور سے کر دیا. یہ حبشہ میں تھی. اور اس نکاح کے بعد ابو سفیان پھر میدان میں نہیں آیا. وہ جو مستقل جنگ مسلط ہو رہی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 حافظ قرآن، قاری، عالم نجد میں بھیجے تھے تعلیم کے لیے. انہوں نے بلائے تھے، آپ نے بھیج دیے. وہ سارے کے سارے انہوں نے شہید کر دیے. اور آپ 40 دن تک انہیں بد دعا دیتے رہے. اور آپ نے قنوت نازلہ صبح کی نماز میں پڑھی. نجد کے لوگ اس قدر ظالم تھے. سیدہ میمونہ نجد کے سردار کی بہن تھی جن سے آپ نے شادی کی. اور اس شادی کے بعد پھر نجد والے سیدھے ہو گئے. پھر اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. سیدہ صفیہ سے حضور کی شادی ہوئی. سب سے زیادہ جن لوگوں نے حضور کو ستایا ہے مشرکین مکہ کے بعد وہ یہودی قبائل ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی سردار کی بیٹی تھی. آپ نے ان سے شادی کر لی. اس کے بعد یہودیوں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا. اب عزیزان گرامی، ام سلمہ سے آپ کی شادی. یہ کون تھے؟ ابو سلمہ کی بیوی جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ام سلمہ انتہائی غریب خاتون، 4 بچے، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، رشتہ داروں میں کوئی. آپ نے ان کو رشتہ بھیج دیا. وہ کہتی ہیں میں تو اکیلی ہوتی تو آپ سے رشتہ کر لیتی، میرے تو 4 بچے بھی ہیں اور میں کیسے آپ کے ہاں. میں تو اور پھر یہ کہ میں اپنے خامن کو بھول نہیں سکتی، مجھ میں اپنی خامن کی غیرت ہے، میں نہیں کر سکتی آپ سے رشتہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں خامن کی غیرت والی بات تو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا، اگر وہ ختم ہو جائے تو رشتہ قبول کر لینا. اور ہاں یہ 4 بچوں کی بات ہے، میں تو رشتہ اسی لیے تو کر رہا ہوں کہ ان 4 بچوں کو اپنی اولاد بنا لوں. ان سے رشتہ ہوا. عزیزان گرامی، میں نے اس پہ پورا مقالہ ہے میری کتاب خطبات حرم میں، آپ چاہیں تو دیکھ لیں کہ ایک شخص 59 برس تک اس کی شادیاں جو ہیں 58 برس تک، وہ 4 سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ عام لوگ اس زمانے میں ان کے پاس 20 25 بیویاں گھر میں. یہ پابندی آنے کے بعد کہا کہ اب 4 سے زیادہ کسی کے ہاں نہیں ہوں گی. بہت سے لوگ تھے ان کی بیویاں پہلے سے تھیں. غیلان بن اسلمہ ثقفی تھے، حضور کے صحابی تھے، مسلمان تھے، گھر میں 10 بیویاں تھیں. جب یہ حکم آ گیا آپ نے کہا بھئی اب باقی 6 کا تو انتظام ہمیں کہیں اور کرنا پڑے گا. 4 بیویاں رکھ لو تم اپنے پاس، باقی 6 ان کا انتظام تو کہیں اور کرنا پڑے گا، تو فارغ کر دو. تو عزیزان گرامی، یہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ حضور کی بیویاں کتنی تھیں. اور پھر سیدہ عائشہ تنہا وہ خاتون ہیں جو کنواری ہیں اور کم عمر ہیں. اور اس شادی کے پیچھے جو مصلحت ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور روضہ اقدس کی آپ زیارت کریں تو وہاں ایک ستون ہے، استوانہ عائشہ اس کا نام ہے. ستون عائشہ اس کا نام ہے. حضور کے حجرے کے بالکل سامنے. اس کا نام ستون عائشہ اس لیے ہے کہ حضور کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پہ 48 برس تک درس دیتی رہیں. اور صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ وہ درس آ کے سنتے تھے اور سیدہ عائشہ سے آ کے مسائل پوچھتے تھے. اس طرح کے لوگ مسائل پوچھتے تھے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آ کے سیدہ عائشہ سے مسائل پوچھتے تھے. اور بہت سی باتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے ایک مرتبہ سیدہ عمر کو ایک بات پہ ٹوک دیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، مسئلہ یوں نہیں ہے یوں ہے. سیدہ عمر کو ماننا پڑا.
تو ان خواتین نے آگے خواتین میں کام کیا ہے، صحابہ میں کام کیا ہے، اور فقہائے امت ایک بات پہ متفق ہیں کہ دین کا 1/4 حصہ، بات کو ذرا دھیان سے سنیں، دین کا 1/4 حصہ جو امت تک پہنچا ہے وہ تنہا سیدہ عائشہ کے راستے سے پہنچا ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ نوجوانی کی عمر میں شادی تو ہو گئی، لیکن 48 برس تک حضور کے بعد وہ زندہ رہی، اور ان 48 برس میں جو انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی حد و حساب ہے اس کی؟ اس لیے عزیزان گرامی اس میں تو نہ آئیں۔ البتہ ہاں ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم، کہ حضور کی شادیاں کتنی تھیں اور کیوں تھیں، تو ذرا عمر بھی دیکھ لیں اور اس پہ ذرا دھیان بھی دے لیں غور سے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ تعدد ازواج اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، ایک مزاج ہے ہندو مت کا یا مغربی دنیا کا کہ وہ ایک سے دوسری بیوی کو وہ مزاجاً حرام سمجھتے ہیں۔ دوستو ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل سوائے دوسری شادی کی اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو نہ بھولیں، زندگی کے بہت سارے موڑ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حل تنہا یہی ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر لی جائے۔ ہمارے ایک دوست ملک اعجاز صاحب مدینہ منورہ میرے پاس آئے اور بیوی کو عمرہ کروا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کا کوئی پروگرام تو نہیں تھا، آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے بیوی نے میری دوسری شادی کروائی ہے، اس لیے عمرے پہ لے آیا ہوں۔ بات کو ذرا دھیان سے سنیں، اس بیوی نے خود رشتہ چن کے طے کر کے میری شادی کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے تمہیں تو پتہ ہے شادی کو اتنے 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، اب اس نے خود مجھے مجبور کیا ہے۔ اولاد ہو گئی دوسرے رشتے کے بعد، آدھے بچے پہلی بیوی نے پالے اور آدھے بچے دوسری بیوی نے پالے۔ یہ اسلام ہے۔ اگر یہ ہندو مت ہوتا تو اولاد کی خاطر پہلی بیوی کو طلاق دینا پڑتی، عیسائی یہودی کوئی اور ہوتا تو پہلی بیوی کو طلاق دینا پڑتی، پھر دوسری سے شادی کرتے اولاد کی خاطر۔ اسلام میں اس لعنت کی ضرورت نہیں۔ ایک بیوی ہے جس کے ساتھ آپ نے 15 سال گزارے ہیں، جو نہیں چاہتا ہے تو راستہ ہونا چاہیے کہ اولاد بھی ہو اور بیوی بھی ساتھ ہو گیا۔ یہ ریز ہے، بجائے اس کے کہ آپ راستے بدلتے پھریں، کو چھوڑتے پھریں، دوسرے کو اختیار کرتے پھریں۔ جو عین فطرت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے۔